السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 11 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 11 کا پارٹ 5 پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نورانی قاعدہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھانے کا مقصد ہے کہ ہمیں قرآن مجید یا عربی کا کوئی بھی حرف ہم نے پڑھنا ہو، وہ دعائیں ہو سکتی ہیں، وہ حدیث ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہم نے عربی کے اندر کچھ پڑھنا ہو کہ وہ ہمیں اچھے سے آ جائے، کہ ہم نے اس قاعدے کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی اس کو پڑھتے جائیں بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آ رہا، ان سب کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے شروع والے لیسن جو ہے اس کی آپ پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو حروف کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کون سا حرف ہے، اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے، اور اوپر حرکات جو ہے، ان حرکات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا حرف کتنا لمبا کرنا ہے، کون سا حرف کو کتنا چھوٹا کرنا ہے، اور کون سا حرف کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ جب تک ہمیں ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوگی، نہ ہمیں قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا آئے گا، نہ دعائیں پڑھنی آئیں گی، نہ حدیث وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ابھی بھی اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ پیچھے والے لیسن جو ہے ان کو آپ اچھی طرح ریوائز کریں۔ اگر آپ کو ان حروف کے اندر ان کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر آپ آگے سبق پڑھیں۔ میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا، اس کے لیے معذرت۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یک سی، با واو پیش بو، یک سی بو، نون زبر نا، یک سی بونا، یک سی بونا، وقفن یک سی بون۔ اب یہ جو ہم نے حروف پڑھا، یہ ہجے کے ساتھ پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، تو آپ اگر ہجے کے بغیر پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو جلدی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ ادھر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یک سی بو نا، یک سی بو نا، یک سی بونا۔ جب آپ کو یہ پڑھنا آ جائے تو آپ پھر کٹھا پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہجے کے بغیر آپ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا دال زبر ید، خا پیش خو، ید خو، لام واو پیش لو، ید خو لو، نون زبر نا، ید خو لونا، ید خو لونا، ید خلونا۔ پہلے آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کٹھا پڑھ لیں۔ وقفن ید خلون، یا نون زبر یا، وا پیش وو، یا وو، را واو پیش رو، یا ذرو، نون زبر نا، یا ذو رونا۔ اب یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ نہیں کیا، اخفا کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یا ذو رونا، وقفن یا ذرون۔ تا عین زبر تا، با پیش بو، تا بو، دال واو پیش دو، تا بو دو، نون زبر نا، تا بو دونا، تا بو دونا۔ اب کٹھا پڑھتے ہیں۔ تعبدونا، وقفن تعبدون۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمتا۔ اب یہاں پہ ہم نے غنہ بھی نہیں کرنا، اخفا بھی نہیں کرنا، کیونکہ آگے عین ہے۔ عین جو ہے وہ حروف حلقے میں سے ہے۔ حروف حلقے میں نے آپ کو بتائے تھے، ٹھیک ہے؟ 6 حروف ہوتے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، ان کے اوپر اخفا بھی نہیں ہوتا، غنہ بھی نہیں ہوتا، ویسے کا جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے کا ویسے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ انعمتا، وقفن انعمت۔ حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، نون الف زبر نا، ان
انذرنا انذرنا وقفا انذرنا. یہاں پہ اخفا کرنا ہے. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل انزل، نون الف زبر نا انزلنا، وقفا انزلنا. خا زبر خا، لام قاف زبر لق خلق، نون الف زبر نا خلقنا خلقنا، وقفا خلقنا. یہ ہم ویسے ہی پڑھیں گے. را زبر را، فا عین زبر فا را فا، نون الف زبر نا رفعنا. اب اس کو کٹھا پڑھ لیتے ہیں. رفعنا وقفا رفعنا. واو زبر وا، ضاد عین زبر ضع وضع، نون الف زبر نا وضعنا وضعنا، وقفا وضعنا. نون طا پیش نطق، فا زبر فا نطفا، تا دو زیر تین نطفتن، وقفا نطفہ. اب اس حروف کے اوپر آپ دیکھیں، یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر والے جو نقطے ہیں تا کے، یہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نطفہ، آخر میں ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تا ساکن ہو جائے گا. عین با زیر عب، را زبر را عبرا، تا دو پیشتن عبراتن، وقفا عبرہ. زا جیم زبر زج، را زبر را زجرا، تا دو پیشتن زجراتن، وقفا زجرہ. تا ذال زبر تذ، کاف زیر کی تذ کی، را زبر را تذکیرا، تا دو پیشتن تذکیراتن، وقفا تذکیرہ. اب یہاں پہ یہ دیکھیں جیم لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، یہ وقف کی علامت ہے. قرآن مجید کے اندر اگر کہیں بھی اس طرح کا جیم آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. میم پیش سین مس، فا زیر فی مسفی، را زبر را مسفیرا، تا دو پیشتن مسفیراتن، وقفا مسفرہ. میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا مو صا، دال زبر دا مو صادا، تا دو پیشتن مو صادتن مصادتن، وقفا مصادہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ جو علامت ہے، یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے. قرآن مجید کے اس طرح کی علامت ہوگی تو وہاں پہ آیت ختم ہوگی، وہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. میم سین زبر مس، غین زبر غا مس غا، با زبر با مس غابا، تا دو زیر تین مس غابتن مس غابتن، وقفا مس غابہ. آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر آپ کو اس لیسن کے اندر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ یا کامنٹس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.